قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یعنی ہم اس میں جتنی بھی عبادت کریں وہ ہمارے لیے کم ہے، اور بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس مہینے میں عبادت کا بھرپور موقع ملے اور وہ عبادت اور بندگی کے ذریعے اپنے خالق اور اپنے مالک کو راضی کر لے، اپنی گناہوں کی بخشش کروا لے۔ تو آج کے اس کلپ میں آپ حضرات کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ اس نماز کو پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ جی ہاں، یہ وہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دی تھی، ان کو یہ نماز سکھائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے چچا جان، کہ میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتا دوں کہ جب آپ اس کو کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کیجیے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عمر بھر میں 1 مرتبہ 1 بار ضرور پڑھ لو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ یہ ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو رمضان مبارک کے باقی دن بچ گئے ہیں، ان ایام میں ہم اس نماز کو 1 بار تو ضرور پڑھ لیں۔ اب اس نماز کو ہم کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، میں آپ کو بالکل ہی آسان اور ایزی انداز میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس نماز کو ہم دن اور رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہمیں وقت ملے ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، صرف مکروہ وقت نہ ہو، یہ خیال رہے، بس مکروہ وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ ان دونوں باتوں کو سمجھ گئے کہ اس نماز کو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو آپ اس نماز کو بالکل ہی آسان انداز میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل ہی آسان ہے۔ تو آئیے اب میں اس کا طریقہ بالکل آسان انداز میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی کافی ہے۔ ہاں، زبان سے کہنے تو بہتر ہے، اور اگر آپ وہ لمبی چوڑی والی نیت کرنی چاہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو اس نیت کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے۔ یہاں تک آپ کی بات کلیئر ہو گئی۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلے ہم 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب قرات نہیں کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم قرات کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف، پھر سورت ملانے کے بعد اب ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ تو ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے، 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 10 مرتبہ ہم رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے، تو اب یہ 15 اور 10 25 ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ کہہ لینے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ اب 35 بار ہو جائے گی۔ پھر رکوع سے ہم سر اٹھائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اسی تسبیح کو سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ابھی ہو جائے گی 45 بار۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم اس کو 3 بار کہیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو 10 بار کہیں گے۔
تو یہ 55 بار ہو جائے گی۔ پھر ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور سر اٹھانے کے بعد پھر بیٹھے بیٹھے، ابھی سجدے میں نہیں جانا، دوسرے سجدے میں بیٹھے بیٹھے پھر ہم 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، 65 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے میں بھی اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت میں یہ 75 بار یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اب ہم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم سب سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع کی تسبیح کہے گا 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر 10، تو رکوع سے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنے سر کو اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر ہم رکوع سے سجدے کی طرف جائیں گے، سجدے کی تسبیح کہہ کر 10 مرتبہ پھر تسبیح کہنی ہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو ہر رکعت میں 75 بار ہوگی۔ اب یہ دوسری رکعت ہے چونکہ، تو ہم قاعدے میں بیٹھیں گے۔ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر ہم کوئی تسبیح نہیں پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کر پھر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اور پھر 15 مرتبہ سب سے پہلے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعت اس طرح ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پہلی مرتبہ میں آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن جب آپ ایک بار پڑھ لیں گے تو پھر آپ دوسری مرتبہ جب پڑھنے جائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے۔ ہم ان دنوں میں اس نماز کو ضرور پڑھیں اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگیں۔ اپنے لیے، اپنے عز و اقارب رشتہ دار، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔